خیال کی ذمہ داریوں کے بعد بڑی مشکل سے ایک چھوٹا سا مکان بنا پاتا، پوری توانائی، اور اس کے بعد کوشش کر کے مکان بن کے تیار ہوتا ہے تو اس پر لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، یعنی میری کل کائنات یہی ہے، اور یہ کائنات کس کے فضل سے؟ اللہ کے فضل سے۔ پروردگار نے پوری کائنات بنائی، رسول بتا کے آ رہے ہیں، پیغام کیا دے رہے ہیں؟ یہ ساتوں زمینیں، یہ ساتوں آسمان، یہ عرش اولا، یہ منبر و محراب، یہ ستاروں کی قندیلیں، یہ نظام شمسی، یہ کہکشاں، پوری کائنات بنا دی۔ اب اس کائنات کو میں نے بنانے کے بعد میں نے سوچا اس پر کون سا فقرہ لکھا جائے؟ وہ خود اللہ تھا، ھذا من فضل ربی نہیں لکھ سکتا تھا۔ اب اس نے پوری کائنات پہ نظر ڈالی، اس کائنات کی زینت ایک ہی نظر آیا، اس نے لکھوا دیا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ پوری کائنات یہ مقام امام حسین کو بھی بتایا ہے، اس کے بعد کہا ان الحسین مصباح، یہ ان الحسین منی، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے۔ دنیا سمجھ گئی کہ نواسے سے نواسا نانے سے ہوتا ہے، لیکن جب دوسرا فکر آیا کہ انا من الحسین تو پھر زائر الدولوی نے کہا کہ زائر رسول پاک کی عظمت نہ پوچھیے، زائر رسول پاک کی عظمت نہ پوچھیے، یہ وہ نبی ہے جس کا نواسا حسین، یہ وہ نبی ہے جس کا نواسا حسین۔ انا من الحسین بتا رہے تھے، وہ جب حسین رسول کا تعلق حسین سے ہوا، یہ وہ نبی ہے جس کا نواسا حسین ہے۔ درود محمد۔ اب اس انا من الحسین و منی انا من الحسین، یہ پوری حدیث کا پہلا فقرہ ہے۔ دوسرے فقرے میں کہا گیا من احب اللہ احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کو دوست رکھتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ من ابغض اللہ ابغض الحسین، اور جس نے حسین سے بغض کیا، جس نے حسین سے فاصلہ کیا، جس نے حسین کو ناراض کیا تو اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ پوری حدیث ہے۔ اب اس حدیث کی تفسیر مختصر مختلف لوگوں نے اس کی تفسیر لکھی ہے اور اس کے جملے کو لکھا ہے، اس کی تشریح لکھی ہے۔ دو چھوٹے چھوٹے اس کے تشریحات کے سلسلے میں بچوں بزرگ سے بہتر جانتے بتا دوں، اور جو سن چکے ان کی یاد دہانی ہو جائے گی، کیونکہ یہ ذکر یاد دہانی کا ذریعہ ہے۔ جس وقت اللہ نے تمام ارواح کو خلق کیا، اور ارواح کو خلق کرنے کے بعد اس نے تمام ارواحوں، اور جس وقت جناب ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو جنا کے میدان میں لے جا کے اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ دو، اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ جس وقت ابراہیم حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھے ہوئے تھے، اس وقت اور اس کے بعد اس وقت اللہ نے تمام ارواحوں کو اپنے پاس بلایا، منزل میں بلایا۔ جتنے صالحین کی روحیں تھیں، جتنے نبیوں کی روح تھی، جتنے انبیاء و مرسل تھے، جتنے اولیاء تھے، سب کی ارواح کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ میرا نبی، یہ میرا اسماعیل ذبح ہونے جا رہا ہے، کون ہے جو اس کی جان کو بچا سکتا ہے؟ کون ہے جو اس کے بدلے اپنی قربانی کو پیش کرتا ہے؟ تمام تمام ارواحوں میں سے صالحین کی روح پیچھے ہٹی، نبیوں کی روح پیچھے ہٹی، رسولوں کے قدم ڈگمگائے۔ اس وقت ایک نور آگے بڑھا جو حضرت امام حسین کا نور تھا۔ اس نے کہا پروردگار یہ سعادت مجھے دے دے، میں وہ قربانی پر پیش کروں گا، اور اس اسماعیل کی قربانی کو روک لے۔ قربانی رک گئی، اللہ نے آیت نازل کر دی وَفِدَيْنَاهُ ذِبْحًا عَظِيمًا، یہ قربانی روک دو اسماعیل کی، ابراہیم، ہم اس کے بدلے ذبح عظیم عطا کریں گے، کوئی ہوگا جو اس کو ذبح عظیم عطا کرے گا۔ چنانچہ جب اسماعیل بچ گئے، اور چونکہ اسماعیل کی نسل سے رسول آئے اور رسول کی نسل رسول امام حسین آئے ہیں، تو اس لیے رسول اس واقعے کو یاد دلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں حسین منی و انا من الحسین۔ اگر حسین اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو نہ پیش کرتے تو اسماعیل ذبح ہو جاتے، کیونکہ اسماعیل ذبح ہو جاتے تو رسول اللہ کی نسل میں نہ آتے، رسول نہ ہوتے تو حسین نہ ہوتے۔ تو کہہ رہے حسین میں تیری وجہ سے آج درود پڑھتے ہوں۔ آج اس
محمد عربی کا وجود حسین آپ کی قربانی کی وجہ سے، جو آپ نے وعدہ کیا ذبح عظیم کا، تو آج اسماعیل بچے اور اسماعیل کی نسل میں بچا. تو یہ انا من الحسین جو ہے یہ اس کی بات کو بتا رہا ہے. پھر ایک مؤثر نے لکھا، تشریح کرنے والوں نے لکھا کہ جس وقت جناب عبد المطلب اب مکے اپنے حرم مکے کے آس پاس کی زمینوں پر زمزم ڈھونڈ رہے تھے، ایک بیٹا تھا ان کا، اس بیٹے کو لے کر زمزم کو تلاش کر رہے تھے. تو مکی والے ہنستے تھے کہ اتنا بڑا یہ ایریا قصبہ ریگستان ہے اور یہ ایک بیٹے کو لے کے زمزم تلاش کر رہے ہیں. ان کے اوپر تو ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے. تو جناب عبد المطلب نے اللہ سے دعا کی، پروردگار مجھے 10 بیٹے عطا کرے اور جو مجھ سے جن کے ساتھ مل کے میں زمزم کو تلاش کروں گا اور زمزم، اور پھر اس میں سے ایک بیٹے کو میں تیری راہ میں قربان کروں گا. چنانچہ پروردگار نے دعا قبول کی، 10 بیٹے عطا کیے اور ان 10 بیٹوں کے ساتھ مل کے جناب عبد المطلب نے زمزم کو تلاش کیا. یہ واقعہ جب گزر گیا تو پھر ان کو اپنی نظر کا خیال آیا کہ آج اب اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک بیٹے کی نظر دی جائے گی، تو اب کس بیٹے کی نظر دی جائے؟ ایک بیٹے کی نظر دے تو دوسرا برا مانے گا دوسرے کے. تو کہا تو جناب جناب ابو طالب نے کہا کہ اے بابا آپ اس کو پورا ڈالیے، اور جب پورا سے ڈالے اور جس کا فیصلہ نکلے اس میں اس کو دیا گیا. اب جو پرچی نکلی تو جناب عبداللہ کے نام پہ نکلی. جناب عبداللہ رسول خدا کے والد اور سب سے چہیتے بیٹے تھے. ان کو بڑا رنج ہوا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شاید غلطی سے آگے دوبارہ پورا نکالا جائے. دوبارہ پرچی ڈالی گئی تو پھر جناب عبداللہ کا نام آیا. تیسری بار پرچی ڈالی پھر جناب عبداللہ کا نام آیا. جب جناب عبداللہ کا نام آ گیا تو حضرت عبد المطلب جناب عبداللہ کو لے کے مینا کے میدان میں چلے کہ اب میں اس کی قربانی کو پیش کروں. اور انہوں نے تلوار نکالی اور چاہتے ہیں کہ اس کی گردن پہ ذبح کریں. تو آپ کے بیٹے ابو طالب نے ہاتھ کو روک دیا کہ عبد المطلب آپ کے جو دین حنیف ہے جس پر ہم لوگ چل رہے ہیں اس میں ایک اور شریعت ہے کہ پورے کے بدلے جو ہے وہ اونٹوں کا پورا بھی نکلتا ہے. تو کہا کہ آپ اس کو استعمال کریے. تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ اب آپ پورا نکالیں گے، ایک طرف عبداللہ کا نام ہوگا اور ایک طرف اونٹ، ایک اونٹ. تو عبداللہ اور ایک اونٹ جب نکالا تو پھر عبداللہ کا نام لکھتا. پھر اونٹ بڑھتے گئے، 5 اونٹ ہوئے، 10 اونٹ ہوئے، لیکن ہر بار عبداللہ ہی کا نام نکل آ رہا تھا. یہاں تک کہ 100 اونٹ کا جب معاملہ آیا تو 100 اونٹ کی پرچی ہوئی. تو اب جناب عبد المطلب نے جناب عبداللہ کو چھوڑ دیا اور 100 اونٹ نہر کیے اور تقسیم کرایا اپنی منت کو قبول کرنے کے لیے. چونکہ ابو طالب کے مشورے پر جناب عبداللہ بچے اور جناب عبداللہ بچے تو رسول خدا آئے، رسول خدا آئے تو امام حسین آئے. تو اس احسان کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ حسین منی وانا من الحسین. ایک درود یہ تو تاریخی حقائق تھے. لیکن اس کے ساتھ منطقی حقائق میں مرزا محمد اطہر صاحب ایک جملہ پڑھا کرتے تھے اور یہ اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچے. وہ کہتے تھے کہ حسین منی وانا حسین کے ذہن میں کہ آپ سمجھیے کہ 3 شعبان کو اس دنیا میں امام حسین آئے. 3 شعبان 4 ہجری یا 5 ہجری کو اس دنیا میں آئے اور 10 محرم 61 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو 3 محرم 3 شعبان اور 4 ہجری جس جب امام حسین آئے تب تک تو حسین منی ہے اور 10 محرم کے بعد سے انا من الحسین. درود پڑھتے کربلا کے بعد جب رسول کی شریعت دین اسلام جب یاد کیا جائے گا تو امام حسین کی عظمت اور ان کی قربانی کے ذریعے یاد کیا جائے گا. اور یہ وہ عظمت تھی جس کی وجہ سے آپ کو حق شفاعت ملا. یہ جو عظمت ہے دیکھیے کل کسی بچے سے میں تو کہہ رہا تھا جو شفاعت ہمارے پاس ملی ہے اس شفاعت کا امام حسین سفینہ نجات مستند عزیز ہے. لیکن جب چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ سفینہ نجات نہیں ہیں، کیا امام حسین خالی سفینہ نجات ہے؟ تو انہوں نے کہا نحنو سفینۃ النجات، ہم 14 کے 14 نجات کا سفینہ ہے. لیکن حسین کی کشتی سب سے رواں اور سب سے تیز ہے. یعنی ہم سب سفینہ نجات ہیں لیکن جو بات امام حسین کی کشتی میں ہے جتنی تیزی سے ان کو شفاعت کرتے ہیں، جتنی ان کی شفاعت کا وسعت ہے وہ ہم کسی میں نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یوم حشر یوم قیامت جب شفاعت کا دن آئے گا
تو 100 صفیں لگی ہوں گی شفاعت کے لیے، اس میں سے 99 صفوں کی شفاعت اکیلے امام حسین کریں گے، اور ایک شب کے ساتھ ہم 14 کریں گے، اس میں بھی امام حسین شرکت کریں گے۔ اور یہ حق شفاعت کیوں ملا ہے، اور کیا کی عظمت ہے؟ بس یہی بات ہے، اس سے زیادہ میں سمجھ نہیں ہوتا۔ قرآن میں نبیوں کے قصے جا بجا ملیں گے، بہت سارے نبیوں کے قصے ہیں، لیکن نبی 1.25 لاکھ کے قصے مختصر 20 یا 25 نبیوں کے۔ اس کے پیچھے بھی فلسفہ ہے، معرفین نے اور قرآن کی تفسیر لکھنے والوں نے یہ بتایا۔ تو بھائی بہن سے میں اس کا خلاصہ پیش کر دوں کہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ 1.25 لاکھ نبی بھیجے اور 25 نبیوں کا ذکر کرے قرآن۔ 1.25 لاکھ نبیوں کا اگر ذکر کرتا تو قرآن نہ رہتی، نبیوں کے ناموں کی فہرست بن جاتی۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اب لوگوں نے یہ تحقیق کی اور یہ لکھا کہ ان نبیوں کا نام تذکرہ ہے، ان کے واقعات قرآن میں لکھے گئے ہیں جن کے ذکر سے یا جن کے واقعات سے کسی نہ کسی پہلو سے رسول اور آل رسول کی عظمت اور فضیلت بیان ہے۔ وہی واقعات قرآن میں رکھے گئے کہ ان کو پڑھو اور ان کے ذریعے ہمارے رسول اور آل رسول کی عظمت و بلندی تک پہنچو۔ یہ ہے ایک فلسفہ، یہ بیان کیا گیا۔ تو چنانچہ بہت سارے واقعات ہیں آپ لیکن ایک واقعہ جس کو قرآن نے کہا کہ نحنو، یہ سب سے اچھا قرآن کا قصہ ہے۔ نحنو احسن القصص کس کے لیے کہا؟ یہ سورہ یوسف نے کہا۔ یہ تمام نبیوں کا قصہ ہے، لیکن حضرت یوسف کا جو قصہ ہے وہ کہا کہ سب سے اچھا، سب سے بہترین قصہ ہے۔ کیوں کہا یہ؟ اور اس سے بھی جناب آدم کا، موسیٰ کا تو بہت زیادہ ذکر ہے، جناب آدم کا ذکر ہے، جناب ابراہیم کا، اسماعیل کا، جناب زکریا، تمام کا ہے، لیکن کسی واقعے کے لیے نہیں کہا۔ جناب یوسف اور یعقوب کے واقعے کے لیے سورہ یوسف میں کہا کہ سب سے احسن القصص ہے۔ سب اس کی ایک وجہ یہ کہ ایک ہی جگہ پر پورا قصہ ہے جناب یوسف کا۔ اس سورہ یوسف کے علاوہ کسی اور مقام پر جناب یوسف اور یعقوب کا قصہ آپ کو نہیں ملے گا، ایک ہی جگہ پر لے لیا اور پورا مکمل بیان ایک ہی ہوا، اور اس کے اندر بہت سارے عبرت اور ہدایت کے پہلو پوشیدہ ہیں۔ معرفت اہل بیت بھی پیدا ہے، اس سے پڑھیں، معرفت رسول بھی اس سے ہے، معرفت توحید بھی وہاں سے پہنچی جاتی ہے، اور سب سے اچھی بات ہے کہ امام زمانہ کی معرفت کے لیے سورہ یوسف کی بہت تلاوت ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ بہرحال میں اپنے موضوع سے متصل ہوتا ہوں، مجھے پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے، بس اس کا ایک نقطہ یہ ہے، جناب یوسف اپنے والد سے بگڑتے، جناب یعقوب سے بگڑتے، اور اس کے بعد تمام منزل سے گزرتے گزرتے وہ عزیز مصر ہو گئے، مصر کے حاکم بن گئے۔ یہ کنعان میں ہے اور وہ مصر میں ہے۔ کنعان میں قصر پڑا، ان کے بھائی غلہ لینے پہنچے، ادھر یعقوب ان کی یاد میں گریا کرتے کرتے نابینا ہو چکے، آنکھوں کی روشنی چلی جائے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ جب یہ غلہ لینے ان کے بھائی وہاں پہنچے تو ایک بار گئے، جناب یوسف نے پہچان لیا اپنے بھائیوں کو، لیکن اپنے بھائی حاکم کو نہیں پہچان پائے۔ یعنی حاکم امت کو پہچانتی ہے، امت اپنے حاکم اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتی۔ وہاں پہنچ رہے تو انہوں نے پوچھا، وہاں پہ تو ایک بار گئے، 2 بار گئے، کئی بار گئے، اور بار بار سوال کرتے تھے تم کہاں سے آئے ہو، کتنے بھائی ہو، تمہارے والد کون ہیں۔ جب کئی بار پوچھا تو ان کے بھائیوں کا شک ہو گیا کہ کہیں یہ یوسف تو نہیں ہے جس کو ہم نے کنویں میں بھیجا تھا۔ تو چنانچہ جب آخری بار پہنچے تو وہ راز کھل گیا کہ یہ یوسف ہے، اور یہ ہم ان کے یہاں بھائی ہے اور ہم ان سے غلہ لینے آ رہے ہیں۔ یہ اب مصر کے حاکم بن گئے۔ ادھر جناب یعقوب نابینا، انہوں نے پوچھا باپ کیسے ہے، تو باپ بتایا کہ باپ آپ کی یاد میں گریا کرتے کرتے آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے اور تو اس وقت قرآن نے لکھا کہ اپنی قمیض دی ہے جناب یوسف نے، اور یہ لے جانا اور اپنے والد کو کی آنکھوں کو لگانا، تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ دیکھیے وسیلہ کہاں سے کہاں نکل گیا۔ میرا سوال صرف اتنا ہے کہ اس وقت میں جناب یعقوب بھی پیغمبر ہیں اور جناب یوسف بھی پیغمبر ہیں،
دونوں پیغمبر ہیں تو دونوں کا مرتبہ ہے. تو جناب یعقوب اگر خود اپنی قمیص اپنی آنکھوں کو لگا لیتے تو آنکھوں کی بینائی نہ آتی کیا؟ جناب یوسف نے اپنی قمیص بھیجی اور اس کو آنکھوں سے لگائی اور اس کی بینائی آئی. دونوں مرتبے میں برابر ہیں. جناب یعقوب بھی نبی ہے, جناب یوسف بھی نبی ہے, لیکن چونکہ یہ باپ ہے تو ان کا مرتبہ زیادہ ہوگا بہرحال. تو ان کا مرتبہ زیادہ ہے تو یہ اپنی قمیص سے اپنی آنکھوں کی بینائی بحیثیت پیغمبر یہ شفاعت حاصل کر سکتے تھے, لیکن ایسا نہیں ہوا. جناب یوسف کی قمیص, اور جب جناب یوسف نے قمیص دی ہے اس وقت جناب یعقوب نے اپنے گھر میں اپنے آس پاس والوں سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. دیکھیے جتنا بھی لوگ بیٹھے تھے جناب یوسف اور جناب یعقوب اور ان کے آس پاس, اس میں اور کوئی یوسف کا انتظار نہیں کر رہا تھا, صرف جناب یعقوب انتظار کر رہے تھے. جو انتظار کرتا ہے اس کو امام کی خوشبو ملتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ امام مکے پہ ظاہر ہوں گے, وہ پکاریں گے, ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ جو حقیقی مومن ہوگا اس کا خوشبو اپنے آپ پہنچ جائے گی. درود پڑھیں محمد. تو جناب یوسف, اب جناب یوسف کی قمیض میں وہ شفاعت تھی جو جناب یعقوب نے اپنی قمیض میں نہیں ہوئی. تو اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے کہ جناب یعقوب بھی نبی, جناب یوسف بھی نبی, جناب یعقوب باپ ہونے کی حیثیت سے زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں, لیکن حق شفاعت جناب یوسف کو اس لیے زیادہ ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں, ان پر ظلم ہوا ہے, بچپن سے لے کر ان پر ظلم ہوتا رہا ہے. تو جو مظلوم ہوتا ہے اس کو حق شفاعت عطا کیا جاتا ہے. اس لیے جناب یعقوب کی قمیص سے آنکھوں کی روشنی نہیں آئے گی, جناب یوسف کی آئی تھی. اب آپ سنیے کہ جب پطرس پڑا آسمانوں میں عطاب کی منزلوں میں تھا, کیسو سال سے تھا؟ کم سے کم 400 سال سے لکھا گیا تھا. 400 سال میں رسول خدا آئے, وہ زمین پر نہیں آیا. وہ مولا علی آئے, وہ شفا مانگنے نہیں آیا. شہزادی ہے جنت آئی, وہ شفا مانگنے نہیں آیا. امام حسین حسن آئے, نہیں آیا. لیکن جب امام حسین آ رہے ہیں تو جبرائیل سے کہہ رہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین کی آمد ہے, رسول کے در پہ جا رہا, مجھے بھی ساتھ لے چلو, مجھے اپنی شفاعت چاہیے. اب شفاعت کیوں؟ پنجتن میں سب سے زیادہ حق شفاعت امام حسین کو اس لیے ہے کیونکہ امام حسین کی مظلومیت سب سے زیادہ, اس لیے پطرس کسی اور میں نہیں آیا. آیا تو امام حسین میں آیا. وہ دیکھ رہا تھا, روز دیکھتا تھا کون ہے حسین جو مجھے شفاعت کرے. وہ دیکھ رہا تھا یہی ایک نام ہے جو نجات کا سبب ہے, نجات ہے, یہی ہدایت کے طریقے ہے. تو جب پتہ چلا کہ آج حسین رسول کی آمد ہے تو اس نے کہا چلو. آیا اور جھولے سے پھنس کر کے بالوں پر لے کے واپس گیا اور جاتے ہوئے کہہ رہا ہے من ماتا مثلی. جس لفظ سے اس کو سزا ہوئی تھی وہ پھر کہہ رہا من ماتا مثلی. جبریل نے کہا یہی پر جملہ کہا تھا تو آپ نے اس کے بالوں پر چرا لیے تھے, عطا کر دیے تھے. یہ اپنا تکبر کر رہا تھا. تو دراصل پروردگار کی آواز آئی, جبریل ذرا پورا جملہ تو سنو وہ کیا کہہ رہا ہے. اب جو جبریل نے سنو کہا کہ من ماتا مثلی انا عقیق الحسین, میں حسین کا آزاد کیا ہوں اس لیے قدر کرتا ہوں. میرے فخر کی منزلوں میں اس لیے ہو کیونکہ مجھے حسین نے آزاد کیا. نعرے حیدری, نعرے خیبری, نعرے سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کی عظمت آپ سب نے کی, اور صرف امام حسین کی عظمت ہے بلکہ ان کے ذکر, ان سے وابستہ ہر شے کی عظمت. ہر شے اپنی جگہ ایک محترم ہے اور ایک منزلت رکھتی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ عشق ہے ہمارے, یہ عشق میں کیا قیمت ہے. دیکھیے اگر آپ پڑھتے ہو گے ادب کے ماحول میں تو عشق جو آنسوؤں کا بھی شجرہ ہوتا ہے, آنسوؤں کا بھی شجرہ ہوتا ہے. آنسوؤں کے بھی اقسام ہوتے ہیں, طریقے ہوتے ہیں. کوئی عشق ندامت ہے, کوئی عشق تزویدی ہے کہ جو خوف سے لوگ رونے لگتے ہیں, کوئی عشق ندامت ہے, ہر ایک کے اندر ہے. لیکن سب سے بلند جو مقام عشق میں دیا گیا ہے وہ عشق عطا کا مقام ہے. اس
کے برابر کوئی نہیں ہے. کم سے کم 4 طرح کے اشک ادب میں لکھے ہیں. اس وقت مجھے نام نہیں یاد آ رہے 4، لیکن سب سے بلند اشک اذا ہے. اور اشک اذا کی اور تاکید کی ہے کہ اس اشک، یہ اشک جس کی آنکھوں تک پہنچ گیا اس کو تو جنت کی ضامن ہے، وہ فرمانا وہ نجات کا ضامن، اس کو نجات. یہ صدق وہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس وقت ایک عزادار کے آنسو، شہزادی پر حشر کے میدان میں ایک عزادار جاتا ہے اپنے اشک لے کے، تو اس کے اشک کو لے کر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، پروردگار کہ یہ اس کی آنکھوں کا اشک ہے، اس کی کیا قیمت اس کو دی جائے. تو پروردگار کہتا ہے سارے نبیوں کو بلایا جائے، آدم اس کے عشق کی قیمت کیا دو گے؟ آدم ہاتھ جوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس اشک کی قیمت ہم نہیں دے سکتے. نوح پیچھے ہٹے، ہم نہیں دے سکتے. سارے نبی پیچھے ہٹ گئے، آخر میں رسول اللہ کو بلایا جاتا ہے کہ اس اشک کی قیمت کیا دو گے؟ کہا کہ میرے بھس میں نہیں ہے کہ اس اشک کی قیمت کا اس کے بدلے عزادار کو دی جائے. ہاں میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ اس کی قیمت ادا کر سکتے. جناب فاطمہ کو بلایا جاتا ہے اور اس کے بعد کہتی ہے یہ اشک میرے رومال میں رکھ دو، اور میں اپنے رومالوں میں اپنے عزاداروں کے اشکوں کو سجاتی ہوں. اور یہ اشکوں کو سجا، اور یوم قیامت یوم جزا میں جنت کے دروازے پر کھڑی ہو جائیں گے اشکوں کو لے کے. اور جب تک میرا ایک ایک عزادار میرے حسین کو رونے والا، میرے حسین پہ کریا کرنے والا جب تک جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گی. اور میں اپنے عزاداروں کی شفاعت کے لیے، یہ آنسو ان کی شفاعت کے لیے ہے. اور میرے پاس کیا ہوگا؟ میرے پاس میرے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو ہوں گے جن کے ذریعے میں اپنے عزاداروں کی شفاعت کروں. یہ مرتبہ، یہ مقام آسانی سے حاصل نہیں ہوتا، بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. ہاں حضرت آپ سوچے کہ جس وقت کربلا کا دشت ہے اور جو حسین جس کے رسول جس کے ہمیشہ گلے مبارک کو چوما کرتے تھے، گلے کو چوما کرتے تھے، تو آپ نے اپنی مادر گرامی سے شکایت کی ہے مادر گرامی میرے بھیا کا حسن کا تو منہ چومتے ہیں میرے نانا، لیکن میرا گلا چومتے ہیں. کیا میرے منہ سے کوئی عیب ہے؟ کیا میرے منہ سے کوئی بدبو آتی؟ بیٹی نے شہزادی نے بچوں کا ہاتھ پکڑا، اپنے بابا کے دور میں دربار میں حاضر ہوئی کہ دیکھیے میرا حسین کیا کہہ رہا ہے. کہا کہ حسین کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ آپ بھیا کے تو پورے مبارک کو چومتے ہیں لیکن میرے گلے کو چومتے ہیں، آخر کیوں کر ایسا ہے؟ کیا میرے منہ میں کوئی عیب ہے؟ رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ نہ، یہ وہ اشک ہے، یہ وہ گلا ہے جو خنجر کے تلے کربلا کے میدان میں 3 روز کا پیاسا ہوگا اور اس پر ایک شب نہیں جلائے گا. کربلا کا واقعہ بیان کیا. رسول اللہ ذاکر ہیں، خطیب ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں اور اس وقت امام حسین کی ماں اس پر مصائب کو سن رہی. یہ مجلس تھی جس کے خطیب خود رسول خدا اور وہ عذاب فرش عذاب پر سننے والی فاطمہ مقتل کا واقعہ بیان کیا. عزیزان گرامی، عاشور کا دن نمودار ہوا، حسین اپنے وعدے کے مطابق قربانی دے رہے ہیں. قربانی کا سلسلہ شروع ہوا. اے پروردگار، تم نے اسماعیل کے بدلے سے میری قربانی مانگی تھی، تو نے اسماعیل کے بدلے میری قربانی مانگی تھی. میں اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے قاسم کی بھی قربانی دوں گا، اپنے علی اکبر کی قربانی بھی دوں گا، اور کچھ نہیں. اور سب سے آخر میں اپنے 6 مہینے کے لال علی اصغر کی قربانی. میں اپنے گود کے پالے ہوئے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. پروردگار، یہ میرا نذرانہ ہے اور ہر قربانی کے بعد اس سجد کو سجدے میں جھکا دوں گا. پروردگار، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، میرے گود کے پالے ہوئے تیری راہ میں قربان. شکر ادا کر رہے، شکر ادا کرتے کرتے اور پھر وہ منزل آیا کہ اب کوئی نہیں بچا ہے. 6 مہینے کا بچہ بھی رخصت ہو چکا. اب آئے ہیں جناب سیدہ سے، جناب زینب سے، یہ کہتے ہیں اے بہن، اب وہ وقت آ گیا ہے جس وقت کے لیے یہ کربلا کو بنایا گیا تھا.
ہاں اس کے بعد اپنی ماں کی کنیز میں کہ صندوق سے وہ سفید پیران لے آنا اور اس طرح سے لانا کہ زینب کو نظر نہ پڑے. اور وہ آتا ہے پیران لے کے آتی ہیں. جناب زینب نے پوچھا فضہ کیا لے کے جا رہی ہو؟ فضہ کے قدم ٹھٹکے کچھ کہنے کا گردن کو جھکا لیا. کہا میں جانتی ہوں کیا لے کے جا رہی ہوں. ارے تو میرے بھائی کا کفن لے کے جا رہی ہے. جناب امام حسین مقتل ہوئے اور اس کے بعد آ کر جنگ لڑنا شروع ہوئی. 3 لوگ کی شدت کی پیاس اور اس کے بعد اس پیاس کے عالم میں اپنے ایک ایک شہید کو یاد کر کے حملہ کرتے جاتے ہیں. ارے تو نے میرے قاسم کو کمال کر دیا. ارے تو نے میرے جال علی اکبر کے کلیجے میں برچھی مار دی. ارے تم نے میرے علی اصغر کے گلے کو چھید کر دیا. ان کے بعد حملہ کرتے جاتے ہیں اور ان کی نظر بار بار نظر فرات کی طرف. اے مولا کیا پیاس کی شدت آپ کو فرات کی طرف دیکھ رہی ہے؟ کہیں نہیں فرات کی شدت نہیں. ارے وہاں میرا بھائی بازو کو کٹا کے ترائی میں سو رہا ہے. ارے جب میں حملہ کرتا ہوں مجھے اپنے بھائی عباس کی یاد آتی ہے. حملہ کرتے کرتے تیروں پہ تیر کھا چکے. اے حسین بس ندائے قدرت آئی. لاشوں پہ لاشیں لا چکے. اے حسین بس اب تم کو آزما چکے. اے حسین بس اب سر کو رکھ دو سجدہ سجاد کے لیے. کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. بس اس کے بعد جناب حضرت نے میان میں تلوار رکھی. اب چاہتے ہیں کہ اب تیروں بس ادھر سے حملہ ہونا شروع ہوا. کوئی تیر مار رہا ہے, کوئی نیزہ مار رہا ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ پتھروں سے حملہ کر. اس کے بعد وہ وقت آیا کہ امام حسین کے بد میں اتنے تیر ہو گئے کہ پورا جسم تیروں کو معلق ہو گیا. بس یہی وہ مقام تھا کہ چاہتے ہیں کہ میرا آخری وقت ہے, نزا کا وقت ہے. آقا چاہتے ہیں کہ آخری وقت اللہ کا سجدہ شکر کروں, کہ اس شکر کا سجدہ کروں کہ پروردگار میں نے تجھ سے جو وعدہ کیا تو وعدہ کیا. بس چاہتے ہیں کہ ہاتھوں کو زور دے کر سجدے پیشانی خاک پر رکھنا چاہتے ہیں. بس اس عالم میں جو تھا تو جتنے بھی تیر تھے وہ سینے کے پاس, اور اسی عالم میں شبر خنجر لے کے بڑھا اور اس نے وہ خودسابی کی. خود خنجر, سوکھا ہوا گلا, 17 وار کیے. اور اس کے بعد بھی لہینوں کو رحم نہ آیا. اور اس کے بعد کہا کہ بھی گھوڑے سے اترنا نہ, حسین کے لاش کو پامال کیا جائے گا. کچھ شقی نے کہا پامال کرنے سے پہلے ہم حسین کے تبرکات کو لوٹنا چاہتے ہیں. کسی نے امامہ لوٹا, کسی نے قمیض اتاری. اور ایک شقی جب پہنچا تو امام حسین کے پاس کچھ نہ تھا. اس نے دیکھا کہ امام حسین کی انگلی میں کوئی گشتری ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ گشتری کو اتار لے. گشتری نہ اتر سکی. اس ظالم نے کیا کیا, خنجر کو نکال کے اس نے آقا کی انگلی کو اس طرح سے کاٹا. بس وہ کہتا ہے جس وقت مختار نے اس کو مارا ہے اور اس کو کہا کہ تیرا جرم کیا تھا. مختار نے جب امام حسین قاتل امام حسین سے بدلہ لیا اس وقت پوچھیں گے تیرا جرم کیا تھا, نے کیا کیا تھا. تو وہ بتاتا ہے کہ جس وقت امام حسین کس طرح وقت میں نے انگوٹھی کے لیے انگوٹھی نہ نکلی تو میں نے انگلی کاٹ دی. اسی وقت میں جب لے کے میں تھوڑے فاصلے پہ گیا تو جھاڑیاں تھی, میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا. اس وقت میں نے دیکھا کہ آسمان سے نور کی سواریاں اتر رہی ہیں. نور کی میں نے دیکھا کہ ایک نور اترا اور آپ کے پائتی بیٹھ گیا اور گریا کرنے لگا, ہائے میرے نواز حسین. پھر میں نے دیکھا دوسرا نور اترا, وہ آپ کے دائنے بیٹھ گیا, اے میرے لگتے جگر حسین. یہ نور علی تھا. پھر کہا کہ ایک اور نور آیا اور وہ آپ کے پائیں بیٹھ گیا, اے میرے بھیا حسین کر کے گریا کرنے لگا. لیکن میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا ایک اور سواری آئی. اب اس سواری سے ایک محمل کاٹا, اس سے جو نور نکلا اس سرانے آ کے بیٹھا اور سرانے آ کے بیٹھ گیا. دامن کو پھیلایا اور آقا امام حسین کے سر کو اپنے آغوش رکھا. چکیوں پیس کے جس حسین کو پالا تھا. اے میرے اللہ, اے بابا, جی آپ کی امانت جس کو میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا, شکیوں نے یہ حال کر دیا.
کہ آج میرے لال کے سر و تن میں جدائی انا للہ و انا الیہ